ویلکم بیک ناظرین ہمارا ملک وہ ملک ہے جہاں سیاست اور طاقت وراثت میں ملتی ہے، لیکن شیخ صاحب آج ہمارے ساتھ کچھ نئی باتیں کہہ رہے ہیں، انہی کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ شیخ صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہے، آپ ایک عام آدمی ہیں اور مسلم لیگ نون جو ہے یہ ایک بہت ہی جمہوری پارٹی ہے، یہ ایک بڑی حیران کن قسم کی حقیقت آپ سامنے لے کر آئے ہیں، اس کو پروف کریں گے؟ میں آپ کو یہ بات نام لینا تو میں مناسب نہیں سمجھتا، اس طرح پھر وہ چلیے ناموں کو رہنے دیجیے، ناموں کو رہنے دیجیے، لاہور کی حد تک دیکھ لیجیے، گراؤنڈ ریئلٹی بتائیے، گراؤنڈ پر ہم کوئی دلیل دیجیے گا۔ میں لاہور کی حد تک آپ کو بتاتا ہوں کہ لاہور کی حد تک جو ہمارے صوبائی اسمبلی کے ممبران ہیں یا قومی اسمبلی کے ممبران ہیں، میاں صاحب نے بڑے خوبصورت طریقے میں آپ کو انگلیوں پہ گنوا سکتی ہوں کہ کتنے رشتہ دار ہیں میاں صاحب کی اسمبلی میں جن کو ٹکٹ ملے۔ میں آپ کو گزارش کروں، اب بات یہ ہے کہ ایک شخص اگر ڈیزرو کرتا ہے، اس نے ایک ڈیڈیکیٹڈلی پارٹی کی خدمت کی ہے، اس شہر کی خدمت کی ہے، یا اس وقت میں جب میاں صاحب انتہائی مشکل حالات میں تھے، اگر اس شخص نے ڈیڈیکیٹڈلی کیا تو اس کا حق بنتا ہے کہ میں ایسے کئی نام گنوا سکتی ہوں جنہوں نے جیلیں کاٹی، جنہوں نے میاں صاحب کے لیے بہت ساری تکلیفیں اٹھائیں، لیکن انہیں ٹکٹ نہیں ملا۔ ٹکٹ ملا ان کے اس رشتہ دار کو جس نے کہ کوئی اتنی خدمت نہیں کی، صرف رشتہ داری تھی، میں آپ کو گزارش کروں، یا برادری تھی۔ اس میں شاید یہ ممکن ہے کیونکہ ایک حکومت وقت نے، اس وقت کی حکومت وقت نے اس میں ایک قدغن لگا دی تھی ایجوکیشن کی، اس میں ہو سکتا ہے وہ جن دوستوں نے میرے، میں اصل 2008 کے الیکشن کی بات کر رہی ہوں، 2008 کی بات کر رہا ہوں، اس میں قدغن تھی، وہ گریجویشن کی قدغن تھی، اس لیے ہو سکتا ہے کہ ان لوگوں کو اس وجہ سے وہ الیکشن میں ٹکٹ نہ ملی ہو، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس الیکشن میں میں نے خود دیکھا، میں یہ آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ میں لگی چپڑی بات نہیں کرتا، میں تو آپ کے حقائق بتا رہا ہوں کہ میری نظروں میں میرے سامنے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو بالکل اننون لوگ تھے، جن کا میرا خیال میں پریکٹیکل، اب آپ صحیح بات کر رہے ہیں، ایسے ہی تھا، ایسے ہی تھا، جن کو سیاست میں بالکل آپ نیا چہرہ کہہ سکتے ہیں، اور ان کو میاں صاحب نے منتخب کیا اپنی ٹکٹوں کے لیے۔ اور لیکن اس میں ایک اور چیز آپ کو بتاؤں کہ میرا اپنا ذاتی خیال ہے کہ میاں صاحب کی ہر وقت یہ کوشش اور خواہش رہتی ہے کہ وہ اپنے ان ورکرز کو، جن ورکرز نے اس پارٹی کو مضبوط کیا، ان کو ملے۔ میں کل کی بات بتاتا ہوں، ابھی یہ جو عید گئی ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے آپ یہ کمال دیکھیں گی، آپ اس کو ڈیموکریسی نہیں کہتی، آپ اس کو جمہوریت نہیں کہتی، کہ میں بھی اسی لائن میں لگا ہوا تھا اور میاں صاحب کا ایک ورکر جو تھا وہ بھی اسی لائن میں جا کے مل رہا تھا میاں صاحب۔ چلیے چلیے، تو بہت لمبی بحث ہو رہی ہے، تو آپ کا اس کو آپ کیا کہتی ہیں؟ اس کو آپ یہ نہیں کہتی کہ یہ جمہوریت کا حصہ ہے؟ یہ فیصلہ ہم لوگوں پر چھوڑتے ہیں اور تاریخ پر چھوڑتے ہیں، جب آپ لوگوں کو کچھ بتائیں گے تو ان کو پتہ چلے گا ڈیفینیٹلی، اسی لیے تو یہ پروگرام کریں۔ اچھا شیخ صاحب، اب ایک بات جیسے کہ بھی آپ نے کہا کہ بڑے جو لوگ ہیں وہ ڈائی ہارڈ ہیں میاں صاحب کے، ووٹ میاں صاحب کو ملتا ہے، لوگوں کو نہیں ملتا، آپ کو نہیں ملا، باقی بھی جتنے لوگوں سے بات کریں وہ یہ کہتے ہیں جی میاں صاحب۔ اب میاں صاحب ابھی تک اسمبلی سے باہر ہیں، ان پر نااہلی کا کیس ہے، تو کیا کیا لوگوں نے؟ کوئی سڑکوں پر نکلے، کوئی احتجاج کیا، کوئی اس کے لیے؟ میں آپ کو یہ گزارش کروں، لیڈر آپ کا اسمبلی سے باہر ہے، لیڈر آپ کا جو ہے وہ، اس میں میرے یہ ایک دلیل جو شاید آپ کو یا سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو سمجھ آئے گی۔ میرے خیال میں میاں صاحب اصول کی سیاست کرتے ہیں، اصولوں مسلم لیگ نون کے بارے میں یہ بات نہیں کی جاتی، مسلم لیگ نون اقتدار کی سیاست کرتی ہے، اصولوں کی سیاست پروف نہیں کرتی، تاریخ پروف نہیں کرتی ہے مسلم لیگ نون کی کہ مسلم لیگ نون نے کبھی اصولوں کی سیاست کی۔ میں آپ کو یہ گزارش کروں کہ ہاں، آپ اس پروگرام کو مزید دلچسپ بنانے کے لیے آپ یہ بات کر لیجئے، اور اس میں اگر حقائق آپ دیکھیں، میں تو حقیقت کی بات کرتی ہوں، تاریخ کی بات۔ محترمہ، میں آپ کو گزارش کر رہا ہوں کہ لوگ بہت سی باتیں کرتے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس شخص نے، میں نہیں سمجھتا کیا ہوگا، لیکن ایک ایسا دکھ، میں یہ سمجھتا ہوں ایک ایسا دکھ، بات میری دیکھ لیجئے گا، زندگی میں انسان کو اپنے ماں باپ کے بچھڑنے کا بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے، چاہے وہ کس عمر میں ہو۔ اس سے بڑا دکھ میاں صاحب کی زندگی میں نہیں آ سکتا کہ انہوں نے اپنے باپ کو، اپنے والد کو، جن کو وہ اس حد تک، مطلب عادت کی حد تک ان کی احترام اور عزت کرتے تھے، ان کو لہر میں اتار نہیں سکے، یہ مجبوری تھی۔ اب آپ مطلب اس کے اور زیادہ وہ عوام کے لیے یا
مطلب وہ آ نہیں سکتے تھے، عوام کے لیے کیا کیا انہوں نے؟ ان کی آنے پہ پابندی میں تو وہی کہہ رہا ہوں نا، جاتے، میں وہی بات کر رہا ہوں نا، میں اسی لیے عوام کو کیا اس سے کیا فائدہ ملا؟ نوکریاں ملی عوام کو؟ انسان کے اپنے جذبات کوئی نہیں، اپنے اس کی سوچ کوئی نہیں، اپنا اس کا دل نہیں ہے، اپنا اس کا دماغ نہیں ہے جیسے وہ سوچتا ہے. تو یہ میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ اس میں اگر آپ دلچسپی کے لیے اگر آپ کرنا چاہیں تو آپ کچھ بھی بات کر سکتی ہیں، اور اگر آپ حقائق کی نظر سے دیکھیں، مسلم لیگ نون کو دیکھیں تو جتنی بھی اگر ان کی تاریخ ہمارے سامنے ہے، اس سے بعد جو چیز فائنل ٹارگٹ ہے مسلم لیگ نون کا وہ ہوتا ہے اقتدار. اب اگر ہم پنجاب کی سیاست کو دیکھیں، لیٹس سے میں آپ نے ایگزامپل دی، ایگزامپل میں آپ کو دیتی ہوں. اگر ہم پنجاب کی سیاست دیکھ لیں تو کیا روایتی سیاست نہیں ہو رہی ہے؟ اس کو آپ کیسے کہیں گے؟ یہی روایتی سیاست، وہی پاکستان پیپلز پارٹی، وہی مسلم لیگ نون، اور وہی بیچارے عوام حیرت سے پریشان دیکھتے ہوئے کہ ہمارا بنے گا کیا؟ آپ نے بات کر لی؟ بالکل کر لی. مجھے اجازت ہے؟ یہ آپ کی بات یہ ہے کہ یہ تصویر کا ایک رخ ہے. اچھا، یہ تصویر کا ایک رخ ہے، یہ عوامی رخ ہے، لوگوں کا رخ ہے. یہ نہیں. اب دیکھیں، اسی آپ جس ضمن میں آپ بات کر رہی ہیں، اب میاں شہباز شریف صاحب جو قائد ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے، اب ان کی آپ دیکھیے جو خدمات ہیں، ایک رخ تو آپ نے دکھا دیا نا. دوسرا رخ یہ ہے کہ وہ اس صوبے کی حد تک نہیں، پورے ملک کی حد تک اس کو مطلب لوگوں کو ایک ایسی سوچ دینا چاہتے ہیں جس سوچ سے لوگوں کی حالت بدلے گی. خدمت کرنا چاہتے ہیں، وہ اس ملک کے عوام کو وہ معیار زندگی دینا چاہتے ہیں جس سے ہر آدمی، ہر انسان، ہر یہاں کا رہنے والا وہ ایک اس کا معیار زندگی بڑا ہو جائے. اب اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس میں کوئی نہیں ہے کہ اگر وہ اقتدار میں ہیں تو اقتدار میں رہ کے آپ لوگوں کی زیادہ خدمت کر سکتے ہیں، پر اس وقت آپ باہر چلے جائیں. شیخ صاحب پھر آپ کو انٹرپٹ کرنا ہے ایک بریک کے لیے، بریک کے بعد پھر میں واپس آؤں گی، پھر ہم ہلکے کی بات کریں گے. ایک شارٹ بریک کے بعد آپ سے ملتے ہیں.